اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الاخلاص مکی ہے۔ اس صورت کریمہ کے سبب نزول اور اس کی فضیلت کا ذکر۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ محمد ہمارے سامنے اپنی رب کے وصف کو بیان کیجیے، نسب کو بیان کیجیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت کریمہ نازل فرمائی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ابن جریر امام ترمذی نے اضافہ کیا، فرمایا الصمد یعنی وہ ذات کہ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، اس لیے کہ کوئی چیز نہیں ہے جو پیدا ہوتی ہے مگر وہ عنقریب مر جاتی ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے جو مرتی ہے مگر عنقریب وارث چھوڑ جاتی ہے، اور بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ مرتے ہیں اور نہ وارث بناتے ہیں۔ ولم یکن له کفوا احد، اور اس کے مشابہ اور اس کے برابر کوئی چیز نہیں ہے اور کوئی چیز اس کے مانند نہیں ہے۔ ایک اور حدیث سورۃ کریمہ کی فضیلت کے بیان میں امام بخاری نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو امیر بنا کر بھیجا ایک سریے پر، اور وہ اپنے ساتھیوں کے لیے اپنی نماز میں قرات کرتے تھے، پس وہ قل هو اللہ احد پر ختم کرتے تھے۔ پھر جب وہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان سے پوچھو کہ کس چیز کی وجہ سے وہ ایسا کرتے تھے۔ پس انہوں نے ان سے پوچھا تو کہا اس لیے کہ یہ رحمان کی صفت ہے اور میں پسند کرتا ہوں کہ میں اس کو پڑھوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کو بتاؤ کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بھی اسے محبت فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث امام بخاری نے کتاب الصلاۃ میں فرمایا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہ انسان میں سے ایک شخص ان کی امامت کراتے تھے مسجد قباء میں، پس جب بھی وہ کسی صورت کو شروع کرتے تھے جس کے ذریعے سے وہ ان کو نماز میں قرات کرتے تھے، ان صورتوں میں سے جس کو وہ پڑھتے تھے تو قل هو اللہ احد کے ذریعے سے شروع کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ صورت سے فارغ ہو جاتے، پھر ایک اور صورت اس کے ساتھ ملا کر پڑھتے تھے، اور ایسا ہر رکعت میں کرتے تھے۔ بس ان کے ساتھیوں نے ان سے بات کی، انہوں نے کہا کہ بلا شبہ آپ اس صورت کو شروع کرتے ہو، پھر آپ مناسب نہیں سمجھتے ہو کہ بلا شبہ یہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گی، یہاں تک کہ تم دوسری صورت پڑھتے ہو، یا تو تم اس صورت کو پڑھو یا تو تم اس کو چھوڑ دو اور دوسری صورت پڑھو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، اس لیے کہ اگر تم پسند کرو کہ میں تمہاری امامت کراؤں اس طرح تو میں کراؤں گا، اور اگر تم ناپسند کرو گے تو میں امامت کرانا چھوڑ دوں گا۔ اور وہ سمجھتے تھے کہ بلا شبہ وہ ان میں افضل ہے، اور وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کی امامت کرائے ان کے علاوہ۔ پھر جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے پورا واقعہ آپ کو بتلایا، تو آپ نے فرمایا اے فلاں کون سی چیز روکتی تھی یہ کہ تو کرتا وہ چیز جس کا تمہارے ساتھیوں نے تم کو حکم دیا، اور کون سی چیز آمدہ کرتی تھی اس صورت کو لازم کرنے پر ہر رکعت میں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ بلا شبہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا اس سے محبت کرنا تم کو جنت میں داخل کرے گا۔ ایک اور حدیث امام بخاری نے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے، کیا تم میں سے کوئی عاجز ہو جاتا ہے یہ کہ وہ تہائی قرآن کریم پڑھے ایک رات میں؟ پس پھر یہ اس پر شاک یہ چیز صحابہ پر دشوار گزری، تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم میں سے کون طاقت رکھتا ہے اس کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ واحد الصمد تہائی قرآن ہے۔ ایک اور حدیث امام احمد نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قل هو اللہ احد جس نے قل هو اللہ احد پڑھی تو گویا کہ اس نے تہائی قرآن پڑھ لیا۔ ایک اور حدیث ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی عاجز آ جاتا ہے یہ کہ وہ ہر روزانہ تہائی قرآن پڑھے؟ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کمزور ہیں اس سے اور عاجز ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 3 حصے فرمائے ہیں، بس قل هو اللہ احد تہائی قرآن ہے۔ ایک اور حدیث عبداللہ بن حبیب سے روایت ہے کہ ہم کو پیاس لگی اور اندھیرا بھی تھا، بس ہم منتظر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکہ آپ ہم کو نماز پڑھائے۔ پھر آپ تشریف لائے، پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، پھر فرمایا کہیے، پس میں خاموش رہا۔ آپ نے کہا کہ کہیے، پس میں خاموش رہا، تو میں نے کہا کہ میں کیا کہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد اور معوذ، جس وقت تم شام کرو اور جس وقت تم صبح کرو 3 مرتبہ، اور تمہارے لیے 3 مرتبہ پڑھتے رہو اور تمہارے لیے کافی ہو جائے گا روزانہ 2 مرتبہ۔ ایک اور حدیث سہل بن معاذ بن انس جوہنی وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قل هو اللہ احد پڑھے یہاں تک کہ اس کو مکمل پڑھے 10 مرتبہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائیں گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تب تو ہم بہت زیادہ پڑھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اور اس سے اچھا دینے والا ہے۔ ایک اور حدیث اس کی فضیلت کے بیان میں معوذتین
والدین کے ساتھ۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، پھر میں جلدی سے آپ کے پاس آیا، پھر میں نے آپ کے حق کو پکڑ لیا، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی نجات کس میں ہے؟ تو آپ نے فرمایا اے عقبہ اپنی زبان کو تھامے رکھو اور چاہیے کہ تمہارا گھر کشادہ ہو تمہارے لیے، اور اپنے غلطیوں اپنے خطاؤں پر رو۔ فرمایا کہ پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے، بس آپ نے میری طرف آنے میں جلدی کی، پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، بس فرمایا یہ عقبہ بن عامر کیا میں تم کو نہ سکھلاؤں تین بہترین صورتوں کے بارے میں جو تورات میں، انجیل میں، زبور میں اور قرآن کریم میں نازل ہوئی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے کہا کہ کیوں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کرے۔ فرمایا کہ پھر آپ نے مجھے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھائی۔ پھر فرمایا عقبہ ان کو مت بھولو اور کسی رات نہ سو یہاں تک کہ تم ان صورتوں کو پڑھ لو۔ فرمایا کہ بس ہم اس کو نہیں بھولے جس وقت سے آپ نے فرمایا کہ تم ان کو مت بھولو، بس میں ان صورتوں کو نہیں بولا جس وقت سے آپ نے فرمایا کہ تم ان کو مت بھولنا، اور نہ میں سویا کسی رات کبھی بھی یہاں تک کہ میں نے ان صورتوں کو پڑھ لیا۔ حضرت عقبہ نے فرمایا کہ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی، بس میں آپ کی طرف جلدی آیا، پھر میں نے آپ کے حق کو پکڑ لیا، میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے بہترین اعمال کے بارے میں بتلائیے۔ تو آپ نے فرمایا یہ عقبہ صلہ رحمی کرو اس سے جو آپ سے قطع رحمی کرے، اور عطا کرو اس کو جو آپ کو محروم کرے، اور اعراض کیجیے اس سے جو آپ پر ظلم کرے۔ ایک اور حدیث ان صورتوں کے ذریعے سے شفا حاصل کرنے کے بیان میں امام بخاری نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لاتے ہر رات تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملاتے، پھر ان دونوں میں چھڑکاتے اور ان دونوں میں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھتے، پھر ان دونوں کو پھیر لیتے جتنا آپ طاقت رکھتے تھے اپنے جسم سے، اور آپ ابتدا کرتے تھے ان دونوں ہاتھوں کے ذریعے سے اپنے سر پر اور اپنے چہرے پر اور اپنے جسم میں سے آگے والے حصے پر۔ آپ ایسا 3 مرتبہ کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ نماز جب بھی پڑھاتے ہیں تو سورہ اخلاص کے ساتھ دوسری سورت بھی پڑھتے ہیں۔ ان کے ساتھیوں نے بھی ان کو منع کیا کہ کوئی ایک سورت پڑھیں، ایک رکعت میں 2 سورت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں میں اس سورت کو پڑھوں گا، اخلاص کو بھی پڑھوں گا اور دوسری سورت بھی پڑھوں گا۔ تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی محبت میں ایسا کرتا ہوں۔ اوپر روایت کے اندر فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی لم یلد ولم یولد، نہ جنا ہے نہ جنا گیا، آگے آ رہی ہے تفسیر اس کی اس بنیاد کے اوپر ولم یکن لہ شبیہ ولا عادل، اللہ کی کوئی مشابہ کوئی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اس لیے قرآن کریم نے فرما دیا لیس کمثلہ شیء۔ آگے اس کی وجہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات کو کوئی جان نہیں سکتا ہے، جب جان نہیں سکتا ہے تو اللہ پاک کی صفات کو بیان کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی چند صفات کو ذکر کیا ہے، یہ کافی نہیں ہے، یعنی اللہ پاک کی صفات کے اعتبار سے، ہماری تفہیم کے اعتبار سے تو کافی ہے۔ قرآن اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی صفات کو ذکر فرمایا، لیکن کما حق اس کی صفات کو جاننا یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ تبھی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفارش کے لیے جائیں گے اس وقت بھی آپ نے روایت میں فرمایا کہ اللہ پاک مجھے وہ کلمات سکھلائیں گے جو اب تک میں نہیں جانتا ہوں، اسی وقت اللہ پاک کی طرف سے سکھلائے جائیں گے جب شفاعت پورا کریں گے آپ۔ یہ سورت کی فضیلت بتلائی شروع سے قرآن نہائی قرآن کے برابر، اس لیے کہ اس میں توحید کا ذکر ہے، رسالت اور آخرت کا ذکر نہیں۔ معوذتین کی بھی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذکر فرمائی، اور یہ کہا کہ تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں کہیں بھی یہ 3 سورتوں کی مانند صورتیں نہیں نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں سورتوں کی فضیلت ذکر فرمائی۔ اور کچھ روایتوں کے اندر سورہ قل یا ایھا الکافرون کا بھی ذکر ہے، یعنی فضیلت کے اعتبار سے۔ ان کے ساتھ میں افضل اعمال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمن قطع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، اور اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ حضرت اکرمہ نے فرمایا کہ جب یہودیوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کے بیٹے عزیر کی عبادت کرتے ہیں، اور نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے مسیح کی عبادت کرتے ہیں، اور مجوسیوں نے کہا کہ ہم شمس، سورج اور چاند کی عبادت کرتے ہیں، اور مشرکوں نے کہا کہ ہم تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت کریمہ نازل فرمائی قل هو اللہ احد، یعنی وہ ایک ہے، اس کا کوئی نظیر نہیں ہے۔
تنہا ہے، اس کا کوئی نظیر نہیں ہے، اس کا کوئی وزیر نہیں ہے، اس کے مشابہ کوئی نہیں ہے، نہ اس کے کوئی برابر ہے، اس لیے کہ وہ کامل اپنی تمام صفات میں اور افعال میں۔ باری تعالیٰ کا فرمان اللہ الصمد، یعنی وہ ایسی ذات ہے کہ رجوع کرتی ہے اس کے تمام مخلوق اپنی ضرورت میں اور اپنے مسائل میں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ ایسا سردار ہے کہ تحقیق وہ کامل ہے اپنی سرداری میں، اور شریف ذات ہے جو تحقیق کامل ہے اپنی شرافت میں، اور عظیم ہے تحقیق وہ کامل اپنی عظمت میں، اور بردبار ہے جو تحقیق کامل اپنے بردباری میں، اور جاننے والا ہے جو تحقیق کامل اپنے علم میں، اور حکیم ہے وہ تحقیق وہ کامل اپنے حکمت میں، اور وہ ذات ہے کہ تحقیقی کامل ہے شرافت اور سرداری کی قسموں میں، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے جس کے برابر کوئی نہیں اور جس کے مانند کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پاک ہے، ایک ہے، غالب ہے۔ حضرت اعمش نے فرمایا الصمد، یعنی ایسا سردار ہے کہ تحقیق تمام سرداری اس پر ختم ہو جاتی ہے۔ حسن قتادہ نے فرمایا کہ وہ باقی رہنے والا ہے اپنی مخلوق کے بعد، اور حسن نے یہ بھی فرمایا کہ صمد یعنی زندہ ہے، تھامنے والا ہے، جس کے برابر کوئی نہیں۔ حضرت ربیع بن انس نے فرمایا کہ وہ ذات ہے کہ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، گویا کہ انہوں نے اس کے ماں باپ کو اس کی تفسیر قرار دیا، اور وہ باری تعالیٰ کا فرمان لم یلد ولم یولد ہے، اور یہ عمدہ تفسیر ہے۔ ابن مسعود، امام ضحاک، امام سدی نے فرمایا صمد وہ ذات ہے جس کا پیٹ نہیں ہے، امام مجاہد کھوکھلا پن نہیں ہے۔ امام مجاہد نے فرمایا کہ صمد یعنی مکمل ہے اس میں جس میں کوئی کھوکھلا پن نہیں ہے۔ امام شعبی نے فرمایا کہ وہ ایسی ذات ہے جو نہ کھانا کھاتا ہے نہ پانی پیتا ہے۔ اور تحقیق حافظ ابو القاسم طبرانی نے کتاب السنہ میں فرمایا اس صورت کریمہ کو لانے کے بعد اس میں سے بہت سارے اقوال صمد کی تفسیر میں، اور یہ تمام کے تمام صحیح ہے، اور یہ ہمارے رب تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے، اور وہ ایسی ذات ہے کہ رجوع کرتی ہے اس کی طرف، رجوع کیا جاتا ہے اس کی طرف ضرورتوں میں، اور وہ ایسی ذات ہے کہ تحقیق کے سرداری اس پر ختم ہو جاتی ہے، اور وہ صمد ہے جس کا کوئی اور اس کے لیے کوئی کھوکھلا پن نہیں ہے، اور وہ نہ کھانا کھاتا ہے اور نہ پانی پیتا ہے، اور وہ باقی رہنے والا ہے اپنے مخلوق کے بعد۔ اور بیہقی نے اسی طرح فرمایا، باری تعالیٰ کا فرمان لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ والد ہے، نہ بیوی ہے۔ امام مجاہد نے فرمایا ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی اس کی کوئی بیوی نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء، یعنی وہ ہر چیز کا مالک ہے اور اس کا خالق ہے، پس کیسے اس کے لیے اس کی مخلوق میں سے اس کی کوئی نظیر ہو سکتی ہے جو اس کے برابر ہو، یا کوئی ایسا رشتہ دار جو اس کے قریب ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بلند و بالا ہے، پاک صاحب ہے، منزہ مبرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحان وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون، اور صحیح بخاری میں ہے کہ نہیں ہے کوئی زیادہ صبر کرنے والا اذیت پر جس کو وہ سنے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، بلا شبہ ان لوگ اس کے لیے اولاد بناتے ہیں، اور حالانکہ اللہ اولاد تجویز کرتے ہیں، حالانکہ وہ ان کو رزق دیتا ہے اور ان کو عافیت دیتا ہے۔ اور حدیث قدسی میں ہے کہ مجھے ابن آدم نے جھٹلایا، حالانکہ یہ ان کے لیے حق نہیں ہے، اور مجھے برا بھلا کہا اور یہ ان کے لیے حق نہیں ہے۔ بہرحال ان کا مجھے جھٹلانا، بہرحال ان کا میری طرف جھوٹ کی نسبت کرنا تو ان کا یہ کہنا کہ ہرگز وہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا جیسا کہ اس نے مجھے پہلی مرتبہ زندہ کیا، حالانکہ پہلی مرتبہ کا پیدا کرنا آسان نہیں ہے میرے اوپر دوبارہ پیدا کرنے کے مقابلے میں۔ بہرحال ان کا مجھے برے بھلے کی نسبت کرنا تو ان کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنائی، حالانکہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، حالانکہ میں یکتا ہوں، بے نیاز ہوں، نہ مجھ سے کوئی جنا ہے اور نہ میں کسی سے زنا ہوں، اور نہ میرے برابر کوئی ہے۔ چھوٹی سی صورت کے اندر اپنی جو تعریف فرمائی، احد اور واحد دونوں لفظ الگ ہے، لیکن واحد کے بعد اثنین کا تصور ہوتا ہے اور احد کے بعد ثانی کا تصور نہیں ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے لفظ احد کو ذکر فرمایا۔ صمد کی تعریف بہت ساری کی علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب طبرانی میں، اور اسی طرح بیہقی نے بھی روایت کی، طبرانی کی پوری عبارت نقل کی، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی ہر اعتبار سے فضیلت بتلائی، علم کے اعتبار سے، حکمت کے اعتبار سے، حلم کے اعتبار سے، شرافت کے اعتبار سے، کمال کے اعتبار سے، جتنی بھی اعلیٰ صفات ہو سکتی ہے آپ اللہ کی تعریف سن ہی چکے ہیں۔ مستغنی لجمیع کمالی صفاتہ و کمالی، اللہ تبارک تعالیٰ وہ ذات ہے جو تمام صفات کو جامع اور کامل ہے۔ اس اعتبار سے صمدیت کی تعریف میں کچھ حضرات نے یہ ترجمہ کیا کہ الحی القیوم کا مفہوم ادا کیا، کچھ حضرات نے صمدیت کی تفسیر یہ کی کہ وہ سردار جو اپنی سرداری میں کامل ہو، کچھ حضرات نے صمد کی تعریف یہ فرمائی اور وہ زیادہ اچھی ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو اور سب اس کے محتاج ہو، یہ صفت صمدیت سب سے اعلیٰ ہے۔ ابھی بولا جاتا ہے نا آتم نربھر، کیسا آتم نربھر کر رہا ہے انڈیا کو، تو آتم نربھر کا مفہوم جو ہے
وہ یہی ہے کہ اپنی ذاتی کے ساتھ، لیکن سمدیت کی تفسیر اور اس کی تشریح دنیا کی کوئی زبان ادا نہیں کر سکتی، نہ عربی زبان میں قدرت ہے نہ اور کسی زبان میں. اس لیے سمد کا مفہوم یہی، وہ کسی کا محتاج نہیں اور ساری مخلوق اس کی محتاج ہے. ولم یکن لم یلد ولم یولد، یہ اصل مسئلہ ہے. یہودیوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرار دیا، مشرکین نے سورج اور چاند کو قرار دیا الگ الگ. اس طریقے سے کچھ لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے جو کچھ اللہ کی ذات کے ساتھ دوسری شرکت کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ہرگز پسند نہیں فرمایا. لم یلد ولم یولد کے ذریعے دونوں چیزوں کی نفی کی، نہ وہ خود کسی سے جنا اور نہ اس کو کسی نے جنا. اسی کو نیچے بھی ذکر فرمایا گیا اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے لم یکن لہ صاحب بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد، اللہ کے لیے اولاد کیسے ہو سکتی ہے. ولم تکن لہ صاحبہ، جبکہ اس کو بیوی نہیں ہے، اور بیوی نہ ہونا بھی یہ اس کے اندر اس کی ذات کا کمال ہے. وخلق کل شیء، اس کے باوجود اس نے ساری مخلوق کو وجود بخشا. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے نعوذ باللہ اس طرح کا تصور کرنا. شیطان پھر دل میں بات ڈالتا ہے کہ جب اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا تو آئے کہاں سے. یہ ساری اشکالات اور اعتراضات مخلوق کے اعتبار سے، وہی میں نے کہا وہی ڈھکن تھوڑا سا ہے بول، اس کے اندر وہ ساری چیزیں نہیں سما سکتی جو وحی الہی کی ہے. اس لیے اللہ کے بعد کسی اور معبود کو ماننا کہ اس کو کسی اور نے پیدا کیا ہوگا تو لا الہ نہایہ، کہیں جا کر اٹکے گا نہیں. اس کو اللہ کے علاوہ نعوذ باللہ اللہ کو دوسرے نے پیدا کیا تو دوسرے کو کسی اور نے، اس کو کسی اور نے، تو کہیں نہ کہیں اس کا اختتام نہیں ہوگا. اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تکرار ہے، تحصیل حاصل مسلسل چلتا ہی رہے گا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایک اللہ پاک کی ذات عالی ہی کے اوپر اکتفا کر لیا جائے. اب اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ خود اپنی ذات سے ہے، وہ اتنا قدرت والا ہے کہ وہ جب دوسروں کو پیدا کر سکتا ہے تو اس کو خود کسی کی ضرورت نہیں. نہ اس نے جنا، نہ اس سے کوئی جنا گیا، اور نہ وہ خود کسی سے جنا. اللہ تبارک تعالیٰ کی اس صفت کے اوپر اللہ پاک نے بہت ناراضگی کا اظہار فرمایا. نیچے بہت سارے آیتیں ذکر فرمائی. اللہ کے لیے جب انہوں نے بیٹا تجویز کیا تو اللہ پاک انتہائی ناراض ہوئے. لقد جئتم شیئا ادا، یہ بہت بھاری بات تم لوگوں نے کہی. اسی طرح سبحانہ بل عباد مکرمون، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا، اور نعوذ باللہ اور اس طرح نبیوں کو اللہ کے بیٹے کہے. یہ سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں، یہ خود محتاج ہے، یہ خدا کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو مسئلہ چلا، آج بھی عیسائی دنیا اگر کوئی سمجھداری اور عقل مندی سے عیسائی مذہب کو دیکھتا ہے تو بائبل کی وہ باتیں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ کے بیٹے ہونے کی نسبت کی گئی، اسی بائبل میں دوسری جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا تجویز نہیں کیا. اور پھر نعوذ باللہ تین کے مجموعے کو اللہ کہا گیا، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تین کے مجموعے کا ایک جز اللہ کا بیٹا بنے. اور پھر اس کی نسبت غلط طریقے سے یہ کی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دانا کھایا، اور سب کے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے منتخب کیا. تو کچھ عیسائی عورتیں جو اسلام لائی انہوں نے کہا، اور مرد بھی جو ایمان لائے انہوں نے کہا کہ یہ کیسے سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے کہ جو خدا خود ہمارے گناہوں کے کفارے میں اپنے بیٹے کو نہ بچا سکے اور اپنے بیٹے کو قربان کرے، وہ اتنا محتاج ہے کہ ہمارے گناہوں کو سیدھا معاف نہیں کر سکتا تو اپنے بیٹے کو اوپر سے نیچے اتار کر سولی پہ چڑھا دیا گیا. یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ بکواس نہیں کرتا ہوں، اور اسی عقیدے کی بنیاد پر آج بھی لوگ عیسائی مذہب کو چھوڑ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو تثلیث کا عقیدہ، تین خداؤں والا، لا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم جو قرآن نے فرمایا، یہ ثلاثہ والا عقیدہ آج بھی سمجھدار عیسائیوں کے گلے نہیں اتر رہا ہے. اس لیے سب سے زیادہ جو لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں وہ اسی اللہ کے لیے بیٹا ہونے والا جو عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے کا، اور خدا کا بیٹا قرار دینا، اس کو وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. اور دوسرا عقیدہ کفارے کا عقیدہ. اور بھی کچھ عقیدے ایسے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے یہاں عشاء ہوتا ہے، عشاء ربانی، اس کو کھاؤ تو سیدھا عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے کھا لیا، نعوذ باللہ. عجیب اس قسم کی چیزیں ہیں. یہ چند بنیادی عقیدے ہیں جن کی بنیاد پر کسی طریقے سے، تو خیر اللہ تبارک تعالیٰ خود اولاد کی نفی کر رہے ہیں، اس لیے کہ اولاد سے اپنے مددگار ہونے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب بوڑھے ہوں گے، ضعیف ہوں گے تو اولاد کام آئے گی، اگرچہ نہیں آ رہی ہے لیکن کام آئے گی، یہ سمجھا جا رہا ہے دنیا کے اندر بھی. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرے لیے بھی نعوذ باللہ اس طرح بیٹے کا تصور کرو کہ خدا کو ضرورت ہو بیٹے کی، بیوی کی، اولاد کی، تو اس میں کسی چیز کی ضرورت اس کو نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اور اس لیے جب کوئی اللہ کے لیے اولاد کے سلسلے کی بات کرتا ہے، شرک کرتا ہے، تو اللہ پر انتہائی ناراض ہوتے ہیں. اس کو تکذیب کہا گیا اور شتم کہا گیا، اللہ کے لیے گالی کی نسبت.
سورۃ الفلق مکی ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھی ایسی آیتیں جو اس رات نازل ہوئی ہے جس کے معنی کبھی نہیں دیکھا گیا۔ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ اس درمیان کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی نکل پکڑ کر چل رہا تھا ان وادیوں میں سے ایک وادی میں کہ اچانک آپ نے مجھ سے فرمایا یہ عقبہ کہ آپ تم سوار نہیں ہوں گے؟ تو فرمایا کہ بس مجھے خوف ہوا کہ یہ کوئی نافرمانی نہ ہو جائے۔ فرمایا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور میں تھوڑی دیر کے لیے سوار ہو گیا، پھر آپ سوار ہوئے، پھر فرمایا یہ عقب کیا میں تم کو نہ سکھلاؤں دو بہترین صورتیں جن دونوں کو لوگوں نے پڑھا؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ پھر آپ نے مجھے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھائی۔ پھر نماز کے لیے اقامت کہی گئی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے پس آپ نے ان دونوں صورتوں کو پڑھا، پھر میرے پاس سے گزر کے فرمایا اے عقب تمہارا کیا خیال ہے؟ تم ان دونوں کو پڑھو جب تک تم سونے لگو اور جب تک تم بیدار ہو۔ اور حدیث ایسا گزر چکی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو پڑھتے تھے اور اپنی ہتھیلی میں دم کرتے تھے اور ان دونوں کو پھیرتے تھے اپنے سر پر اور اپنے چہرے پر اور اپنے جسم کے آگے والے حصوں پر۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو بتاتے خود ان معوذتین کو پڑھتے تھے اور دم کرتے تھے، پھر جب آپ کی بیماری سخت ہو گئی تو میں آپ پر معوذتین پڑھتی تھی اور میں آپ کے ہاتھ کو آپ پر پھیرتی تھی آپ کی برکت کی امید رکھتے ہوئے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کی بد نظری سے اور انسانوں کی بد نظری سے پناہ چاہتے تھے، پھر جب معوذتین نازل ہوئی تو آپ نے ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور چھوڑ دیا ان دونوں کے ما سوا کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ آپ کہیے کہ میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی اور اس چیز کے شر سے جس نے اس نے پیدا کیا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اور اندھیری رات کے شر سے جبکہ وہ آئی، اور گروہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ فلک سے صبح مراد ہے۔ ابن جریر نے فرمایا کہ وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ بارہ تعالیٰ کا یہ فرمان فالق الاصباح، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ فلک سے مخلوق مراد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا یہ کہ وہ پناہ مانگے تمام مخلوق سے۔ کعب احبار نے فرمایا کہ الفلک سے جہنم میں ایک گھر مراد ہے، جب اس کو کھولا جائے گا تو جہنم والے تمام کے تمام چیخیں گے اس کے گرمی کی سختی کی وجہ سے۔ ابن جریر نے فرمایا کہ درست بات یہ ہے کہ بلا صبح فلک سے صبح مراد ہے اور یہی صحیح ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے من شر ما خلق یعنی تمام مخلوقات کے شر سے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جہنم اور ابلیس اور اس کی ذریت جس کو پیدا کیا گیا۔ ومن شر غاسق اذا وقب، امام مجاہد نے فرمایا غاسق سے رات مراد ہے، اذا وقب یعنی غروب شمس۔ حسن اور حضرت قتادہ نے فرمایا کہ بلا صبح رات ہے جبکہ وہ آئی اپنی تاریکی کے ساتھ۔ امام زہری نے فرمایا کہ سورج جبکہ وہ غروب ہو جائے۔ حضرت عطیہ امام قتادہ سے روایت ہے کہ اذا وقب یعنی رات جبکہ وہ چلی جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ومن شر غاسق اذا وقب سے ستارے مراد ہے۔ ابن جریر نے فرمایا اور دوسرے حضرت نے فرمایا کہ اس سے چاند مراد ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑا، پھر مجھے چاند دکھایا جس وقت وہ طلوع ہوا، اور فرمایا کہ تم پناہ چاہو اللہ کی اس اندھیری اس غاسق کے شر سے جبکہ وہ آئی۔ اور امام نسائی کی روایت میں ہے کہ تم اللہ کی پناہ مانگو اس کے شر سے یعنی اس غاسق کے شر سے جبکہ وہ آئی۔ متقدمین نے فرمایا کہ یہ ہمارے قول کے منافی نہیں ہے، اس لیے کہ چاند نشانی ہے رات کی اور اس کے لیے حجت نہیں پائی جاتی مگر اسی میں، اسی طرح ستارے روشن نہیں ہوتے مگر رات کی وجہ سے، بس اسی کی طرف مانا لوٹ رہے جس کو ہم نے بیان کیا، واللہ عالم۔ بارہ تعالیٰ کا فرمان ومن شر النفاثات فی العقد، امام مجاہد اکرمہ نے فرمایا کہ اسے جادوگرنیاں مراد ہے۔ امام مجاہد نے فرمایا کہ جب وہ منتر پڑھے اور گروہوں میں پھونک مارے، حدیث میں ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پھر فرمایا کہ محمد کی آپ کی طبیعت ناساز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں۔ تو حضرت جبرائیل نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے میں آپ پر دم کرتا ہوں ہر ایسی بیماری سے جو آپ کو تکلیف دے اور ہر حسد کرنے والے کے اور نظر کرنے والے کے شر سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ اور شاید کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیماری میں ہے جس وقت آپ کو جادو کیا گیا تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عافیت بخشی اور آپ کو شفا بخشی اور جادوگروں اور حسد کرنے والوں کے مکر کو لوٹا دیا جو یہود کے تھے انہی کے سروں میں، اور ان کی ہلاکتی کو ان کی تدبیر میں بدل دیا۔ امام بخاری نے اور یہ فرمایا آپ صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इदा क़ाल लिया उक़बा अला तरकब, सवारी पर सवार हो रहे थे, जा रहे थे रास्ते में, तो हजरत उक़बा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नीचे से चलते हुए लकीर, आपकी लकीर पकड़े हुए थे उनकी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुमको भी सवार होना होगा। तो थोड़ी देर के लिए मजबूरन हजरत उक़बा आपकी नाफरमानी न हो इसलिए सवार हो गए, फिर उतर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इन दो सूरतों के मुताबिक फरमाया, सूरह फलक और सूरह नास के मुताबिक। चुनांचे आपने फिर नमाज में भी इसको पढ़ा और नमाज में पढ़ने के बाद हजरत उक़बा को फरमाया कि जब जब भी तुम नमाज पढ़ो तो इनको पढ़ो, और इसी तरीके से आपने फरमाया कि जब भी तुम सो तो उस वक्त भी नींद से उठो उस वक्त भी इसको पढ़ो। सोते वक्त की रिवायत तो गुजर चुकी है, और फिर यहाँ दोबारा उसकी तरफ इशारा फरमाया। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक फरमाती है कि रोजाना आपने मुआवज़तैन पढ़ते थे और इस तरफ पूरे जिस्म पर आप हाथ फेरते थे, बदन के अगले हिस्से पर। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरज़ुल वफ़ात में थे तो आप हाथ नहीं फेर सकते थे, तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पढ़ा तो अपनी तरफ से, लेकिन हुजूर ही का हाथ लिया और अपनी तरफ से हुजूर के हाथ को फेरा, और ये समझ कर कि मैं अपना हाथ फेरूंगी तो वो बरकत नहीं आएगी, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक को फेरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतअव्वज़ु मिन आयुनिल जान व आयुनिल इंस, इंसान और जिन्नात के शर से पनाह चाहने के लिए इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। इससे पहले आप शुरू में सुन चुके हैं, इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इंसान के दुश्मन 3 किस्म के होते हैं। एक वो दुश्मन होता है कि जिसको आप माफ करो और वो भी फिर आपके साथ नरमी करने लगे, कान्नहु वलियुन हमीम, कुरान ने जिसको फरमाया। एक वो है कि जिसको बदला न लो वहां तक उसको भी चैन नहीं आता है छेड़ने से, इसलिए थोड़ा कुछ इससे बदला वहीना तुम फ़आक़िबू। ये तो इंसानी दुश्मनों के मुताबिक 2 शक्लें बतलाई, या तो माफ कर दो इनको या फिर बदला लो। शैतान और जिन्नात की जो कुव्वतें हैं ये कुव्वतें इन दोनों से बाज नहीं आती। उस पर एहसान करो तब भी बदमाश, तो लोग जिन्नात निकालते हैं और निकालने के बाद वापस तशरीफ ले आते हैं, झूठ बोलते हैं कि चला जाऊंगा ना बड़ी बात आ भी जाए, तो इनका झूठ बहुत मशहूर है जिन्नात का। इसलिए ये वादा करें और वादा करके ना आए तो ये इनको नरमी रास नहीं आती। सख्ती हम कर नहीं सकते इनके साथ, इसलिए कि वो हमसे ताकतवर है, तो मजबूरन अब हम अपने आप को अल्लाह की पनाह में दे दें। उसी को फरमाया ताअव्वुज़। हजरत कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह के भाई थे मौलाना मोहम्मद तारिक साहब, उन्होंने मुअव्वज़तैन की पूरी तफसील लिखी है, और उसके अंदर हदीस शरीफ में जितने तावीज़ यानी जितनी भी मुअव्वज़तैन के कलिमात आए उन तमाम को उन्होंने जमा किया है, और उन तमाम के पढ़ने के सिलसिले में फरमाया कि आजकल परेशानियां और ये चीज़ें होती है, शैतानी कुव्वतें कहीं न कहीं इंसान को परेशान कर देती है, उसका इलाज अपने आप को अल्लाह की पनाह में देने के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए बेहतर यही है, इन आयत में भी अल्लाह तबारक तआला ने यही सिखलाया। अल्लाह के नबी है, आप पर जादू किया जा रहा है, और अल्लाह तबारक तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये 2 दुआएं सिखलाते हैं। इससे पहले आप ताअव्वुज़ पढ़ते थे दूसरी दुआएं, लेकिन जब से मुअव्वज़तैन नाजिल हुई उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुअव्वज़तैन को पढ़ा और बाकी को छोड़ा, लेकिन जो खुद आपने फरमाया उसको तो आपने भी पढ़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ की दुआओं में जो साबित है, जिसे अभी आगे दुआ आ रही है, फलक का माना सुबह है, सुबह का फतना, उसी को फालिकुल इस्बा से दूसरी आयत ने ताबीर किया। कुछ हजरात ने फरमाया कि फलक का माना मखलूक, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, मखलूक के रब की पनाह लेता हूँ, जितनी भी मखलूक है, इंसान जिन्नात और दूसरे सब। कुछ हजरात ने फरमाया कि फलक ये जहन्नम में गढ़ है और वहाँ की शिद्दत बहुत ज्यादा है, लेकिन ये सही माना नहीं है। सही माना पहला ही है, मखलूक वाला या सुबह वाला। मिन शर्रि मा खलक, तमाम मखलूकात के शर से, और मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और गसक गासिक छुपाने वाली, अंधेरा करने वाली, मुराद इससे रात है, चूंकि उमूमन बुरे काम रात को ही होते हैं। जादूगर लोग भी अपने जादू को जो कुछ भी करते हैं, काला इलम में मैला इलम वगैरह, ये जितने भी करने वाले हैं ये सब इसी तरह अंधेरी रातों में ही करते हैं, अमास के दिनों में ही करते हैं, पिछले दिनों में वो नहीं करते हैं। इसलिए इनके त्यौहार का ताल्लुक भी अमास ही से है, इसलिए मजहब भी अमास है, तो सारी इनके त्यौहार भी इस तरीके से है। बतलाना ये है कि रात के शर से मुराद और रात में छुपने वाले से मुराद यही जिन्नात और शायातीनी कुव्वत है, और इसी तरीके से जादू और मैले इलम वाली जितनी मखलूक है वो सब अल्लाह तबारक तआला ने पहले तो मिन शर्रि गासिकिन से इनकी पनाह मांगी, और खुद रात भी अंधेरा वाली है, और अंधेरे के अंदर अंधेरा ही होता है हिस्सी, तो मानवी तौर पर भी अंधेरा। इस एतबार से रात की कसम खाई और रात के अंधेरे से पनाह चाहिए गई, इसलिए कि रात के अंधेरे में ही सारी इस तरह की शरारतें होती है। हदीस शरीफ में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से यही फरमाया। कुछ लोगों ने ये कहा कि चांद मुराद है, इज़ा वक़ब, जब चांद चला जाए आए तब तो रोशनी होगी। तो इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिन हजरात ने यहाँ
وقف سے مراد چاند مراد لیا تو ان کی بات بھی کوئی مخالف نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا کہنا اتنا ہے کہ چاند رات میں ہوتا ہے. اب چاہے وہ بدر کامل ہو یا چاہے پھر ہلال ہو، پہلے دن کا ہو یا 14ویں دن کا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، چاند رات ہی میں ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ 8-9 تاریخ کے بعد چاند کی روشنی تھوڑی بڑھ جاتی ہے، اس لیے رات کے اندھیرے میں تھوڑی کمی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی رات رات ہے، چاہے چاند ہو یا نہ ہو تب بھی رات ہی کہی جاتی ہے. امام بخاری نے اپنے صحیح کتاب میں کتاب الطب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جادو کیا گیا تھا، یہاں تک کہ آپ خیال کرتے تھے کہ بلا صبح آپ عورتوں کے پاس آئی، حالانکہ آپ عورتوں کے پاس آئی نہیں تھی. حضرت سفیان نے فرمایا کہ یہ زیادہ سخت جادو ہوا تھا، جبکہ آپ کی یہ حالت یہ سب سے زیادہ سخت جادو ہوتا ہے جبکہ ایسا ہو. پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عائشہ کیا میں تم کو نہ بتلاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تحقیقی حکمہ دیا ہے اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا. بس میرے پاس دو شخص آئے، پھر ان دونوں میں سے ایک میرے سر کے پاس بیٹھ گئے اور دوسرا میرے پیروں کے پاس. فرض کہا اس آدمی نے جو میرے سرہانے بیٹھا ہوا تھا دوسرے سے کہ اس آدمی کو کیا ہوا ہے؟ تو کہا کہ جادو کیا ہوا ہے. کہا کہ کس نے جادو کیا ہے؟ تو کہا کہ لبید بن اعصم نے، جو بنو زریق کا ایک آدمی تھا جو یہود کا حلیف تھا، منافق تھا. کہا کہ کس چیز میں جادو کیا ہے؟ تو کہا کہ کنگھی میں اور کنگھی سے گرے ہوئے بالوں میں. کہا کہ کہاں کیا ہے؟ کہا کہ نر کھجور کے خوشے میں جو بیر زوران میں چٹان کے نیچے ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے پاس آئے، یہاں تک کہ آپ نے اس کو نکلوایا. بس فرمایا کہ یہی وہ کنواں ہے جو مجھے دکھایا گیا. گویا کہ اس کا پانی مہدی کے گدلے پانی کی طرح ہو گیا تھا، اور گویا کہ اس کے پاس کھجور کے درخت شیاطین کے سر ہے. آپ نے فرمایا کہ پھر اس کو نکلوا دیا گیا. پس میں نے عرض کیا کہ آپ اس کو پھیلائیں گے نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بہرحال اللہ کی قسم، بہرحال اللہ تبارک اللہ نے مجھے شفا دی ہے اور میں ناپسند کرتا ہوں کہ میں لوگوں میں سے کسی پر برائی کو پھیلاؤں. امام ثعلبی نے اپنے تفسیر میں روایت کے ابن عباس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہود کا ایک لڑکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا. بس یہود اس کے پاس آئے، پھر اس کو بہکانے لگے، یہاں تک کہ وہ لے آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال اور آپ کے کنگھی کے دندانوں میں سے کچھ دندانی، پھر اس نے لا کر یہودیوں کو دے دیا. بس یہودیوں نے اس میں جادو کیا، اور وہ آدمی جو اس کا ذمہ دار تھا ان میں سے، جس کو ابن اعصم کہا جاتا ہے، بس اس نے اس کو ڈال دیا بنو زریق کے کنویں میں جس کو دوران کہا جاتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور آپ کے سر کے بال جھڑنے لگے، اور ایسی حالت آپ کی 6 مہینے تک رہی. آپ خیال کرتے رہے کہ بلا سبب عورتوں کے پاس آئی، حالانکہ آپ عورتوں کے پاس آتے نہیں ہوتے تھے، اور آپ اس کو دور کرنے کی کوشش آپ پگھلنے لگے اور آپ کو معلوم نہیں تھا کہ آپ کو کیا بیماری لاحق ہوئی ہے. بس اسی درمیان کہ آپ سوئے ہوئے تھے کہ اچانک 2 فرشتے آئے. بس ان دونوں میں سے ایک فرشتہ آپ کے سرہانے کے پاس بیٹھ گیا اور دوسرا آپ کے پیروں کے پاس بیٹھ گیا. بس کہا اس آدمی نے جو آپ کے پیروں کے پاس، اس فرشتے نے جو آپ کے پیروں کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس فرشتے سے جو آپ کے سرہانے کے پاس تھا کہ اس آدمی کو کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ طب. تو اس نے کہا کہ طب کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جادو ہے. فرمایا کہ جادو تب اس نے کہا کہ جادو ہے. اس نے کہا کہ کس نے جادو کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ لبید بن اعصم یہودی نے جادو کیا ہے. اس نے کہا کہ کس چیز میں جادو کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بالوں میں اور کنگھی سے گرے ہوئے بالوں میں اور کنگھی سے گرے ہوئے بالوں میں. کہ اس نے کہا کہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ نر کھجور کے خوشے میں ہے جو چٹان کے نیچے ہے بیر دوران میں. اور جب یہ کھجور کے چھال کو کہتے ہیں. اور رعوف ایک پتھر تھا کنویں کی تہ میں، کنویں کے نچلے حصے میں، ظاہر ہوتا تھا جب اس پر رسی کھینچنے والا کھڑا ہو. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقف کرا دیا گیا اس حال میں کہ آپ گھبرائے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا اے عائشہ کیا میں آپ کو نہ بتلاؤں، تم کو نہ بتلاؤں کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بتلا دیا ہے میری بیماری کے بارے میں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا حضرت علی، حضرت زبیر، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم کو. بس انہوں نے کنویں کے پانی کو نکال دیا گویا کہ وہ مہدی کا گدلا ہوا پانی تھا. بس انہوں نے چٹان کو اٹھایا اور خوشے کو نکالا، پر اس میں آپ کے سر کے بال اور آپ کی کنگھی کے دندانے تھے، اور اس میں ایک تاج تھی جس میں 12 گیریں لگی ہوئی تھی اور ہر گیرہ پر سوئی چبوئی گئی تھی. پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 سورتیں نازل فرمائی. پس جب ایک آیت پڑھی جاتی تھی تو ایک گیرہ کھل جاتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام محسوس کیا جس وقت کہ آخری گیرہ کھل گئی. بس آپ کھڑے ہوئے گویا کہ آپ بیماری سے نکل گئے.
رسی سے کھول دیے گئے۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پڑھنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے میں آپ پر ڈم کرتا ہوں ہر ایسی چیز سے جو آپ کو تکلیف پہنچائے اور حسد کرنے والے اور نظر لگانے والے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ بس صحابہ نے عرض کیا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس خبیث کو نہ پکڑ لیں پھر اس کو قتل کر دیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہرحال مجھے تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا عطا کی ہے اور میں ناپسند کرتا ہوں کہ میں لوگوں پر شر پھیلاؤں۔ امام بخاری کی پوری روایت بخاری شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا تھا تو دو فرشتے تشریف لائے، حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل، اور آپس میں دونوں نے گفتگو کرنا شروع کی، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں اور دوسرے جواب دے رہے ہیں، اور اس کے ذریعے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جا رہی ہے۔ لیکن 6 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ رہی کہ آپ ادواس کے پاس آتے تھے اور یہ محسوس آنا اور نہ آنا اس کا احساس ہی نہ ہوتا تھا، اور اسی کو روایت میں آگے ذکر کیا کہ یہ بیماری میں اس طرح کی چیز کا ہونا یہ بہت شدید یعنی سخت قسم کا جادو کیا گیا ہے۔ خیر، انبیاء کرام علیہ السلام کی حسی اور طبعی بیماریوں میں اور طبعی اور حسی چیزیں ان پر اثر کر سکتی ہے یا نہیں؟ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر جو پہلے پارے میں کیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، تو وما کفر سلیمان، کفر سے اس کو تعبیر کیا۔ اس کی بھی وجہ بتلائی کہ اللہ پاک نے تورات جیسی مقدس کتاب ان کو دی تھی، یہودیوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور شیاطین والے چکر میں پڑے، جادو کے چکر میں پڑے، تو اللہ پاک نے ان کو محروم کر دیا قرآنی علوم سے۔ اس لیے جو لوگ جادو اور چکروں میں پڑیں گے قرآن کریم سے محروم کر دیے جائیں گے، یعنی اس کے پیچھے غلط مقاصد کے لیے جسے یہودیوں نے کیا تھا۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ کوئی جادو کرتا ہے، اور دوسرا وہ جادو کا توڑ جادو سے کرے یا قرآن و حدیث سے کرے۔ قرآن حدیث سے کرنے میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن لوگوں نے جو یہ سمجھا ہے کہ کالا اور میلا علم اس کی کالے علم والے کے بغیر حل نہیں ہوتا ہے، یہ مسلمانوں میں جو تصور آ گیا ہے یہ غلط ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ان آیات کے ذریعے بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی کالا جادو سب کچھ کیا گیا، لیکن اللہ پاک نے معوذتین ہی کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا ہے۔ اس لیے کچھ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم جادو اس لیے سیکھتے ہیں کہ جادو کا توڑ کریں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان مسائل کو ذکر کیا، اور علماء احناف نے بھی کہ جادو سیکھنا جائز ہے یا نہیں، تو غلط مقاصد کے لیے سیکھنا تو بالکل جائز نہیں ہے۔ صحیح مقاصد کے لیے صحیح طریقوں سے اگر کوئی چیز سیکھی جاتی ہے تو جائز ہے، لیکن عموماً جادو کی چیزیں صحیح طریقے سے سیکھی نہیں جاتی ہے۔ اس میں شیاطین کو راضی کرنا ہوتا ہے اور گندی اور ناپاک چیزوں کو استعمال کرنا، اور اسی کے ساتھ ساتھ کفر اور شرک اس کے اندر لازمی ہوتا ہے۔ اس لیے جادو سیکھنا اب کسی شکل میں جائز نہیں۔ اس کے طور کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ معوذتین عطا فرمائی ہے، یہ 2 صورتیں، اس سے بڑھ کر اب کوئی چیز اور نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اوپر جادو کیا گیا تھا، مجھے بتلانا ہے کہ یہ جادو ہے کیا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بتلایا کہ اسباب خفیہ سے کسی چیز کو وجود میں لانا، ایک ہے اسباب ظاہرہ سے، آپ نے کسی کو کوئی چیز کھلا دی اور اس کو کوئی تکلیف ہوئی، کسی پر کوئی نقصان دہ کام کیا اور اس کو تکلیف ہوئی ظاہری عمل کے ذریعے، یہ حصی طور پر جس طریقے سے کسی کو تکلیف پہنچانا ہے، جادو میں بھی دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے لیے معنوی طور پر اور دوسری چیزوں کا شیاطینی قوتوں کا استعمال کرتے ہوئے اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہے۔ اس لیے جادو کوئی اور چیز نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ اسباب خفیہ میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت بھی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی کہ لولا کلمات اقولہن لاتخذنی الیہود حمارا، روایت ضعیف ہے لیکن مفتی صاحب نے اس کو نقل کیا ہے کہ یہ چند کلمات اگر میں اس کو نہ پڑھتا تو یہودی اپنے جادو کے ذریعے مجھے حمار بنا دیتے۔ حدیث شریف میں یہ مفہوم ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی ساری بنتی کوششیں کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا طور اللہ پاک نے ان 2 صورتوں کے ذریعے بتلا کر امت کو قیامت تک کے لیے ان چیزوں سے محفوظ کر دیا، اور کفر اور شرک کرنے والوں کے پاس جانے کے بجائے قرآن کریم کی یہ جو آیات ہے اس کو پڑھا جائے، ان آیات کو کثرت سے اس کا ذکر کیا جائے۔ لبید ابن عاصم اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہودی تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ تھا تو یہ منافق، لیکن یہودیوں کا حلیف قبیلہ تھا، اسی میں سے تھا۔ اس نے بھی کیا اور اس کی بیٹیوں کو بھی اس نے اس کام میں شریک کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے جو کچھ کیا تھا روایت میں آپ سن ہی چکے ہیں۔ بکر زروان میں
وہاں ایک بہت بڑا پتھر تھا جس پر لوگ پانی میں نیچے اترتے تھے کنویں میں تو اس کے اوپر کھڑے رہتے تھے. اس پتھر کے نیچے اس نے دبا دیا تھا اور کھجور کے گھاپے لے کر اس کے اندر کچھ سوئیاں بھی لگائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اندر سے نکالا, گروہوں کو نکالا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب کچھ اندر سے نکالا, یعنی حضرت علی وغیرہ کو آپ نے بھیجا. دو روایتیں ہیں, ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ خود بھی تشریف لے گئے اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان صحابہ کرام کو بھیجا. تو ہو سکتا ہے ان کو پہلے بھیج دیا ہو, نیچے اتر کر انہوں نے نکالا اور پھر اس کے بعد آپ بھی پہنچے ہو. پھر اس کے بعد حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سزا دی جائے, تو آپ نے فرمایا کہ اس مسئلے کو دبایا جائے. یہ حکمتیں ہوتی ہے, مصلحتیں ہوتی ہے جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھی. ابھی یہودیوں کے ساتھ مکمل آخری جنگ نہیں تھی, ابھی ان کو اسلام کی طرف لانا بھی تھا, ان کی شرارتوں سے بھی ان کو واقف کرنا تھا, بہت ساری حکمتیں بھی وابستہ تھی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کچھ نہیں دیا, اور جس نے زہر دیا وہ بھی یہودیہ تھی. اس سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھایا اور انتقال کر گئے, اس لیے وہاں بدلا دیا گیا. آپ نے تو ابھی کھایا ہی نہیں, اس سے پہلے اس کی جو جس جانور کے جس اگلے حصے کے اوپر ہاتھ والے حصے کے اندر یہ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھانے گئے اور اندر سے اسی سے آواز آئی کہ میرے اندر جادو ہے. آپ کو اطلاع ہو گئی اللہ پاک کی طرف سے میرے اندر زہر ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال نہیں فرمایا. لیکن صحابی کے استعمال کرنے پر شہادت ہو گئی, تو اس کے بدلے میں پھر ان سے انتقام لیا گیا ہے. حضرت عائشہ نے عرض بھی کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت سمجھائی کہ اس مسئلے کا بہت زیادہ اس کو افشا نہیں کرنا ہے. سورة الناس مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آپ کہیے کہ میں پناہ لیتا ہوں تمام لوگوں کے رب کی, تمام لوگوں کے بادشاہ کی, تمام لوگوں کے معبود کی, وسوسہ ڈالنے والے, پیچھے ہٹنے والے کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے, خواہ جناتوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. یہ تین صفات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے, ربوبیت, ملوکیت اور الوہیت. پس وہ تمام چیز کا رب ہے, اس کا مالک اور اس کا معبود ہے. پس تمام چیزیں اس کی مخلوق ہے, مملوک ہے. پس حکمت یا پناہ لینے والوں کو یہ کہ وہ پناہ لے اس ذات کی جو ان صفات کے ساتھ متصف ہے. من شر الوسواس الخناس, یعنی شیطان جو مقرر کیا گیا ہے انسان کے ساتھ, اس لیے کہ نہیں ہے کوئی آدمی بنی آدم میں سے مگر اس کا ایک ساتھی ہے جو اس کے لیے برائیوں کو مزین کرتا ہے اور وہ اس کو بہکانے میں کوتاہی نہیں کرتا ہے. اور محفوظ ہے وہ شخص جو جس کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائی. اور تحقیق کے صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ تم میں سے نہیں ہے کوئی مگر تحقیق کے اس پر مقرر کیا گیا اس کا ساتھی. صحابہ نے عرض کیا اور آپ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ نے فرمایا کہ جی ہاں, مگر اللہ تبارک و تعالی نے میری مدد کی ہے اس پر, پس میں محفوظ ہوں, پس وہ مجھے حکم نہیں دیتا ہے مگر بھلائی کا. اور صحیح میں ثابت ہے کہ بلا شبہ شیطان بنی آدم کے خون میں دوڑتا ہے, جسم میں دوڑتا ہے. خون کے دوڑنے کی دورہ بلا شبہ مجھے خوف ہے کہ وہ تمہارے دلوں میں کوئی چیز یا فرمائے کہ کوئی شر ڈال دی. حافظ ابو یعلی موصلی نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ شیطان اپنی ناک کو رکھے ہوئی ہے بنی آدم کے دل پر, پھر اگر وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو دور ہو جاتا ہے, اور اگر وہ بھول جاتا ہے تو اس کے دل کو لقمہ بنا لیتا ہے. پس یہی وسواس الخناس ہے, اور اس میں دلیل ہے اس بات پر کہ دل میں جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو شیطان ذلیل ہوتا ہے اور مغلوب ہو جاتا ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو تو وہ برا بنتا ہے اور غالب آ جاتا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بارے تعالیٰ کے فرمان وسواس الخناس میں فرمایا کہ شیطان ڈیرا لگائے ہوئی ہے بنی آدم ابن آدم کے دل پر. پس جب وہ سہو یا غفلت میں ہوتا ہے تو وسوسہ ڈالتا ہے, پھر جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو دور ہو جاتا ہے. بارے تعالیٰ کا فرمان الذی یوسوس فی صدور الناس, یعنی یہ خاص ہے بنی آدم کے ساتھ جیسا کہ یہ ظاہر ہے, یا عام ہے بنی آدم اور جنوں کے ساتھ. اس میں دو قول ہے, وہ تحقیق وہ اس میں داخل ہوتے ہیں لوگوں کے لفظ میں تقریبا, لوگوں کے لفظ میں ضمناً, لفظ ناس میں ضمناً. اور باری تعالیٰ کے فرمان من الجنت والناس, کیا یہ باری تعالیٰ کے فرمان الذی یوسوس فی صدور الناس کی تفصیل ہے, پھر ان کو بیان کیا, پس فرمایا من الجنت والناس. یہ اس سے دوسرے قول کی تائید ہوتی ہے, اور ایک قول یہ ہے کہ باری تعالیٰ کا فرمان من الجنت والناس یہ تفسیر ہے الذی یوسوس فی صدور الناس کی, یعنی انسان اور جنات کے شیاطین میں سے, جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. اور جیسا کہ امام احمد نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس حال میں کہ آپ مسجد میں تھے, بس میں بیٹھ گیا, پس آپ نے فرمایا یہ ابو ذر کیا تم نے نماز پڑھی, تو میں نے عرض کیا کہ نہیں, تو آپ نے فرمایا کہ کھڑے ہو جائیے پھر نماز پڑھیے. فرمایا کہ پھر میں کھڑا ہو گیا, پھر میں نے نماز پڑھی, پھر میں بیٹھ گیا, تو آپ نے فرمایا یہ ابو ذر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو شیاطین انسان اور جنات کے شیاطین کے شر سے. فرمایا کہ پس میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے لیے شیاطین ہوتے ہیں,
انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں۔ امام احمد نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پھر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلا صبح میرے دل میں ایسے ایسے وساوس پاتا ہوں کہ میں گر جاؤں، آسمان سے یہ زیادہ میرے نزدیک پسندیدہ اس بات سے کہ میں آپ کے سامنے اس کو بیان کروں۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے جس نے اس کے مکر کو وسوسے کی طرف لوٹا دیا۔ گزشتہ کی تلافی، وہ حدیث جو بیان کی گئی ہے باری تعالیٰ کے فرمان ولولا رفع اللہ الناس بعضهم ببعض کی تفسیر کے وقت سورہ بقرہ میں صفحہ نمبر 226 دل نمبر 1، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ابدال میری امت مٹی سے، ان کی وجہ سے روزی دی جاتی ہے، ان کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، ان کی تم کو روزی دی جاتی ہے، ان کی وجہ سے تم پر بارش ہوتی ہے، ان کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ تو نسخے مطبوعہ اور مخطوطہ میں اشارہ نہیں کیا گیا ہے اس کے ضعف کی طرف، اور تحقیق میں میری رہنمائی فرمائی فضیلت الشیخ عبداللہ ابن حمید جو صدر ہے اور عام دینی منتظم ہے مسجد حرام میں، اس بات کی طرف کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور بلا شبہ تحقیق کے انہوں نے یہ حدیث پائی ہے نسخہ مخطوطہ میں حرم شریف کے کتب خانے میں، اور تحقیق کے میں نے مداد خود رجوع کیا نسخہ مخطوطہ کی طرف، پس میں نے آنے والے نسخ کو پایا کہ ابو بکر بن مردویان اپنی سند کے ذریعے سے ثوبان سے روایت کرتے ہوئے فرمایا، اور وہ حدیث کو مرفوع کرتے ہیں، فرمایا کہ تم میں برابر 60 لوگ رہیں گے، تم کو مدد کی جائے گی اور ان کی وجہ سے تم پر بارش ہوگی، ان کی وجہ سے تم کو روزی دی جائے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ پھر اپنے سند کے ذریعے سے عبیدہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ سے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برابر میری امت میں 30 لوگ رہیں گے، ان کی وجہ سے تم زمین پر قائم رہو گے، ان کی وجہ سے زمین قائم رہے گی، اور ان کی وجہ سے تم پر بارش ہوگی، ان کی وجہ سے تمہاری مدد کی جائے گی۔ حضرت قتادہ نے فرمایا کہ بلا شبہ میں امید کرتا ہوں کہ حسن ان میں سے ہوں گے، اور یہ دونوں حدیث ضعیف ہے اور ان دونوں میں سے ہر ایک کی اسناد ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح نسخہ مخطوطہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 646 میں آیا ہے، اور فرق کے دونوں حدیث کے درمیان فرق کے ملاحظہ کے ساتھ، یعنی الابدال فی امتی 30 نسخہ مبتوعہ میں اور لا یزال فی امتی 30 الی آخر نسخہ مخطوطہ میں، تحقیق ہم نے مناسب جملہ اشارہ کرنا اس بات کی طرف، اور اللہ تعالیٰ فضلت الشیخ ابن حمید کی کوشش کو قبول فرمائے اور ان کی اس بہترین رہنمائی پر ان کو جزائے خیر دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی تین صفات کو ذکر کیا ہے، رب، ملک اور الہ، اور اسی پر حضرت مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے، تفسیر عزیزی، مولانا ادریس صاحب انگریز اور مولانا چچالی مولانا نے اس کو شائع بھی کروایا ہے، پہلے پاکستان سے چھپی تھی، اس کے بعد مولانا نے بھی کوشش کر کے اس کو چھپوایا ہے۔ تو 29 اور 30 پارے قرآن کریم کی اتنی ضخیم تفسیر آپ نے فرمائی تھی کہ اگر وہ تفسیر مکمل ہو جاتی تو اردو زبان میں اور عربی میں بھی اتنی بہترین تفسیر کوئی نہ ہو، لیکن خیر اللہ پاک کی طرف سے مقدر تھا۔ سورہ بقرہ کی کچھ تفسیر ابھی ہے چھپی ہوئی پچھلے پانوں کی اور اگلے 2-3 پانوں کی، اگلے پانوں کی سورہ بقرہ کی اور پچھلے میں 29 اور 30 2 پانوں کی تفسیر ہے، تفسیر شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جو چھپی ہے، اس کے اندر شاہ صاحب نے لفظ رب، ملک اور الہ پر بہت تفصیلی گفتگو کی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات کے سلسلے میں، اور یہ کہ یہ 3 صفات یہاں کیوں ذکر کی گئی، صفت ربوبیت، ملکیت اور الہیت، ان 3 صفات کا قرآن کے ختم کے اوپر اور ان صورتوں میں معوذتین کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی ان 3 صفات کا کیا ربط ہے، بہت عجیب عجیب پورے قرآن کی دوسری آیتوں کی روشنی میں شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے سمجھایا ہے، کتاب بھی موجود ہے اور سننے پڑھنے والے بھی موجود ہے۔ قل اعوذ برب الناس، پہلی پناہ مانگی اللہ تبارک تعالیٰ کی شان ربوبیت، لوگوں کے رب کی، پھر لوگوں کے بادشاہ کی، اور پھر لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، ان تمام چیزوں کے وسوسے سے اور شر سے، الخناس، کنس الخنس، سن چکے ہیں آپ، کنس اور خنس اور چھپ جانا، تو چھپنے والے۔ اب یہ خناس سے کون مراد ہے؟ عمومی طور پر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس شیطان کو مراد لیا جو حدیث شریف میں لمۃ من الخیر لمۃ من الشر، ہر آدمی کے ساتھ بھلائی والا بھی فرشتہ ہے جو اس کی رہنمائی کرتا ہے، اور شر والا بھی ہے جو ان کے غلط چیزوں کی طرف، اسی طرح قرین، سورہ قاف ہے نہیں، اس کے اندر آ رہا ہے نہیں کہ دوست ہے اس کے، تو یہ قرین جو اس کا ہے، قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال، یہ خود بتلا رہا ہے کہ وہ شر کی طرف لے جا رہا تھا، لیکن وہاں نسبت کی کہ میں نے تو صرف رہنمائی کی، اس کے اندر کی طبیعت میں بدماشی تھی تو میرے کہنے پر لبیک کہا اس نے، اور فوراً اس نے گناہ کیا۔ خیر بتلانا یہ ہے کہ اس کا کام بھی ہے۔ تو حدیث شریف میں فرمایا
کہ وہ فرشتہ، وہ موکل، وہ مخلوق جو خیر والی ہے وہ خیر کی دعوت دیتی ہے، شر والی شر کی۔ اچھا، اس شر والے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا، مشکات میں روایت سن چکے ہیں، وَلَٰكِنَّهُ أَسْلَمَ أَوْ أُسْلِمَ، حدیث شریف میں دونوں جملے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو قرین تھا اللہ پاک نے اس کو مسلمان کر دیا یا وہ حضور کے تابع ہو گیا۔ یہاں بھی روایت میں تابع ہی کا لفظ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے شیطانی قوتوں کو کچھ طاقت دی جس کی بنیاد کے اوپر، اور یہ اللہ کے دینے سے ہوئی ہے، اس کی اپنی طرف سے نہیں ہوئی ہے۔ وَلَوْ بَتِّكُنَّ أَعْدَانَ الْأَنْعَامِ، یعنی میں ان کے آگے سے آؤں گا، میں پیچھے سے آؤں گا، یہ جو شیطان نے کہا۔ اور اسی طریقے سے لا یوم یبعثون، اللہ پاک سے اس نے مہلت مانگی۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہے، اس لیے شیطان کو بھی اللہ پاک نے یہ قوت دی ہے ہمیں گمراہ کرنے کی، وسوسہ ڈال کر پریشان کرنے کی۔ لیکن دوسری طرف اللہ تبارک تعالیٰ نے خیر والا فرشتہ بھی رکھا ہوا ہے، اور وہ ہمیں خیر کی تلقین کرتا ہے، گناہ کی طرف جانے سے پہلے روکنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو لمت من الخیر لمت من الشر دونوں ہے۔ یجری من ابن آدم مجرى الدم، جیسے خون ہمارے جسم میں، پورے جسم میں جہاں چاہے سرایت کرتا ہے، شیطان کو بھی اللہ پاک نے یہ قوت دی۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہوا تو شیطان اس کے اندر تشریف لے گیا اور یہاں یہ حصہ کھوکھلا پایا، تو اس نے کہا کہ اس کو ورگلانا بہت آسان ہے، اور یہ تجربہ ابا پر ہی کر لیا، اماں کے واسطے سے اوپر سے نیچے اتارا تو جو ہے وہیں نیچے سے نیچے اتار دیا انہوں نے۔ اس لیے عورتوں کی بہت زیادہ سننے کی نہیں، سمجھ لینے کا شیطان ننگا کرنے جا رہا ہے، اور اس ننگے پن میں عورتیں شریک ہوتی ہے، حبائل شیطان جو حدیث شریف میں فرمایا نہیں، اور جتنی بھی ننگے ناچ جو دنیا میں ہو رہے ہیں یہ عورتوں ہی کے واسطے سے، یہ حبائل شیطان ہی کے واسطے سے ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں اللہ پاک نے یہ اس کو قوتیں دی، لیکن ان ساری قوتوں کے باوجود انسان نیکی پر چلنا چاہے تو شیطان اس کو ورگلا نہیں سکتا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اللہ پاک نے صاف فرما دیا۔ اسی طریقے سے روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ شیطان نے جیسے مچھر دیکھ رہے ہیں، مچھردانی کے باہر تشریف فرما ہوتا ہے، ذرا اچھی حضرت تشریف، بس شیطان بھی اسی طرح ہمارے قلب پر بیٹھا ہوا ہے، ذرا غفلت ذکر اللہ سے پائی تو حضرت دنگ مارنا شروع کر دیتے ہیں، وہی وسوسے ہیں۔ اسی کو حدیث شریف میں وسوسے سے تعبیر کیا، آیت میں الخناس سے اس کو تعبیر کیا، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ آیا صرف انسان ہی کے دل میں ہوگا بنی آدم کے متعلق، اور یعم بنی آدم والجن، یا جناتوں کے دلوں میں بھی یہ ہوگا؟ تو اس میں دو قول ذکر کیے گئے، وَيَقُولُونَ قَدْ دَخَلُوا فِي النَّاسِ تَغْلِيبًا، کچھ حضرات نے فرمایا کہ اصل میں انسان ہی مراد ہے، شیاطین کو بھی اثر انداز کرے گا شیطان برات۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آخر شیطان ہم لوگوں کو تو گناہوں پر شیطان آمدہ کرتا ہے، شیطان کو کس نے آمدہ کیا؟ اس کے نفس نے۔ یہی تو ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین کا جملہ کس سے نکلا؟ تکبرانہ شان سے نکلا، تو یہ جو شیطان کا جملہ نکلا یہ اس کے اپنے قلب کے اعتبار سے ہی نکلا ہے۔ شیطان کو ورگلایا اس کے نفس نے، اور ہم کو ہمارا نفس بھی ورگلاتا ہے اور ساتھ میں شیطان بھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں تو شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے، اور پھر بھی اس کے باوجود گناہ ہوتے ہیں۔ تو مرزا غالب مسجد کے کوٹری میں سوئے ہوئے تھے، اور رمضان کے دن تھے، روزہ نہیں تھا، حضرت تھوڑے پیتک کیا تھے، شعرا ویسے بھی پیتک کیا ہی ہوتے ہیں، تو وہ پی رہا تھا، تو کسی نے ان کی دوست نے آ کر کہا کہ ہم نے تو سنا کہ رمضان میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، صحیح سنا، لیکن اس کوتری میں تو وہ پوتے شیطان جو اور وہ اس کوتری کے اندر قید ہوا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ شیطانی قوتیں ایسی ہے کہ جو انسانوں کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالتی ہے، اور خود شیطان کے دل میں بھی وسوسہ، بڑا شیطان چھوٹے شیطان کے دل میں، اور بڑے شیطان کو اس کا نفس ورگلاتا ہے۔ ھذا ھو تفسیر قولی الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ دونوں کے متعلق فرمایا۔ اور کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، انسان ہی کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن شیطان کے دل میں بھی، جنات کے دل میں بھی وسوسے ڈالے جاتے ہیں۔ آگے اس کے بعد یہ فرمایا وسوسہ ڈالنے والا جنات بھی ہے اور انسان بھی ہے۔ انسان کے متعلق تو وسوسہ سمجھ میں آتا ہے، رات دن ساتھ میں بیٹھتا ہے، اور شیطان کو اللہ پاک نے باطنی قوت عطا فرمائی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ شیاطین انس خطرناک ہے یا شیاطین جن؟
فرمایا کہ شیاطین انس خطرناک، اس لیے کہ وہ انسانی شکل میں ہمارے پاس آ کر ہمیں منقطع بمبا کھانے لے جاتا ہے دارو مدرسے میں. تو یہ انسان کی شکل میں آ کر قال قرینہ، یہ جو ہے وہ ایسے ہی نہیں ہے. 19ویں پارے کے اندر ذکر فرمایا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کے فلانے کو دوست نہ بناتا، پورے 8 سال اس نے مجھے گمایا ہی کیا ہے. پھر جب امت مسئلہ پوچھے گی تو کتاب سے بھی علم گیا اور ہاتھ کی انگلی کا بھی علم گیا. من الجنۃ والناس دونوں کو ذکر فرمایا. آگے اس کے بعد دیکھ لیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میرے دل میں وسوسہ آیا ہے اور ایسا وسوسہ ہے کہ میں اس کو بیان کرنا نہیں چاہتا ہوں، آسمان سے گر جاؤں لیکن دل سے نہ بولوں. فردوس دیلمی والی روایت میں آپ نسائی شریف میں آپ ابن ماجہ میں روایت آ چکی ہوگی. حضرت دیلمی رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسئلہ پیش ہوا اور انہوں نے کہا کہ میرے دل میں یہ وسوسہ آ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ میرے دل میں وسوسہ آ گیا، تو کہاں یہ وسوسہ آ گیا؟ شیطان انسان کو پوچھتا ہے کہ تجھے کس نے پیدا کیا؟ انسان کہتا ہے اللہ نے. فوراً دوسرا سوال ہوتا ہے اللہ پاک کو کس نے پیدا کیا؟ تو اب یہ جواب صاف ہے کہ اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا. یہ جواب دے دو تو اٹھے ہی جائے کہ کیسے ہوئے تو کیسے ہی ہوئے. یہ اس قسم کے چھوٹے موٹے سوال شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہی رہتا ہے. اس لیے صحابی نے فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ عملاً اس نے تمہارے پاس گناہ نہیں کروایا، تمہارے دل میں صرف وسوسہ آیا. لیکن بزرگوں نے وسوسہ لانا اور آنا اس کا فرق کیا ہے. وسوسے لانے نورا بیٹھا ہے تو وسوسے لاتا رہے گا تو انسان شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے. اتفاقاً آ گیا تو سب سے بہتر یہ ہے کہ معاوضتاً کر لیا جائے، اللہ پاک کی پناہ میں اپنے کو دے دیا جائے کہ میں شیطان کا جواب نہیں دے سکتا. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے 99 جواب دیے، شیطان نے تمام جواب توڑے. اور امام راضی جیسا آدمی واللہ عالم روایت کتنی صحیح ہے. ان کے شیخ تھے نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ، وہ تہجد کے لیے اٹھ رہے تھے اور تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے وضو کر رہے تھے اور لوٹا زور سے ڈالا اور یہ کہا کہ یہ کہہ دو کہ بلا دلیل کہ اللہ ایک ہے. شیطان دلیلیں مانگتا تھا امام راضی سے اور امام راضی دلیلیں کرتے تھے اور شیطان دلیلیں توڑتا تھا. 99 دلیلیں اس نے توڑ دی. شیخ نجم الدین کبرا نے کہا کہ یہ کہہ دو کہ بلا دلیل کہ اللہ واللہ اعلم. امام راضی جیسا آدمی جنہوں نے اپنی کتاب میں ہمیں اتنی دلیلیں دی ہے اور وہ شیطان کی دلیل سے، یہ حضرات خالی منطقی نہ فلسفی نہیں تھے، اس کے ساتھ ذکر اللہ کی بھی دولت سے مالا مال تھے. امام راضی جب چھیلتے تھے تو اس وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے. چھیلتے تھے کس کو؟ لکھنے کے لیے قلم ہوتا تھا نہیں، آپ نے تو قلم بھی نہیں کہ تو نہ مارے ایسے تو کدا شو کی سے علم کے لیے قلم کا ہونا طالب علم کے لیے ضروری ہے. اس کے بغیر قلم کے بغیر طالب علم ہوتا ہی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ. آگے اس کے بعد انہوں نے کتاب تو پوری ہوئی ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض. یہ آیت کریمہ کے ضمن میں علامہ صابونی فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس آیت کی تفسیر لکھی تو میں نے یہ روایت پیش کی تھی الابدال فی امتی ثلاث، لیکن اس موقع پر میں نے کچھ ذکر نہیں کیا تھا اس لیے کہ میرے پاس ابن کثیر کے جو مطبوعہ نسخے ہیں اور مخطوطہ ہے، اصل مخطوطہ ہوتے ہیں پھر اس سے مطبوعہ آتے ہیں. جو پرانی کتابیں ہیں 800 سال 900 سال اس 500 سے اوپر ہو رہے ہیں اور اسی طریقے سے اس سے بھی پرانی کتابیں، تو ان کے مخطوطہ نسخے ہوتے ہیں الگ الگ کتب خانوں میں. پہلے زمانے میں پریس تھے نہیں تو علماء کرام ہاتھ سے لکھتے تھے، رات کو لکھتے تھے نا، ہوا میں پوری بخاری بھی لکھائی جاتی تھی. اتنا پھا چل رہا ہے لفا وارا ملتا تھا آپ آج تو ہوں سارے مولوی لگ چاہتے. تو یہ اس زمانے میں اس طرح مخطوطہ نسخے ہوتے تھے. یہ کہہ رہے ہیں صابونی کہ جب کوئی کتاب آدمی لکھے، پرانی کتاب پر کوئی حاشیہ لگائے تھے، انہیں کی کتاب لیجیے نے حاشیہ چالو کر دی. تب ہماری جو اصول سرکسی پڑھائی جا رہی ہے اس پر ہم کام کر رہے ہیں. تو اصول سرکسی کے اتنے نسخے ہمارے پاس آئے، 3-4 جو پرانے نسخے ہیں اصل، اس کے بعد اور دوسرے کئی آئے. تو کتنے آئے لیکن کوئی فائدہ نہیں، لیکن جتنے تھے وہ سب کے ساتھ مولانا ابو الوفا افغانی کا حیدرآباد والا نسخہ تھا. اسی سے دمشق والوں نے بھی لیا، بیروت والوں نے بھی لیا، سعودی والوں نے بھی ایک نسخوں کے بعد، اس لیے کہ اصل ایک سے ہی دوسروں نے لیا ہے. تو 2 ہی نسخے اس وقت چل رہے ہیں، ایک ان کا اور ایک بیروت والا. یہ 2 نسخے تو تھے ہی، لیکن ایک ابھی اس کے اوپر پورا تحقیقی کلام 1600 صفحے کی اتنی ضخیم، یہی اصول سرکسی کی اصل جو مطبوعہ نسخہ تھا مخطوطہ
اس کے اوپر کسی نے کام کیا 3 الگ الگ آدمیوں نے. پہلے والا مل رہا ہے اور تیسرا مل رہا ہے. بیچ والا جو اصل ہے سنت کے بیان والا، اس کے اندر سے جنہوں نے لکھا ہے وہ نیٹ میں آ نہیں رہا ہے. اب ان کا نسخہ کہتے تو ہے لیکن جب نکالتے ہیں تو نکلتا نہیں ہے وہ نسخہ. اتنی محنت کرنی پڑی، اس کے بعد ابھی اس پر اردو میں کام محمد صاحب کے پاس کروایا جا رہا ہے. تو اب اس کے بعد تھوڑا کچھ نکل کر آئے. وہ جب نسخہ ملا اس کے بعد سے آسانی ہوئی، اس لیے کہ پہلے نسخوں میں اتنی آسانی نہیں. حالانکہ مولانا عبدالوفا صاحب نے بھی بہت محنت کی تھی حیدرآباد میں. اس وقت یہ کہتے تھے کہ روئے زمین پر 3 پکے حنفی ہے. ایک وہ، ایک علامہ زاہد کوثری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے شام کے، اور تیسرے ہمارے مفتی مہدی حسن صاحب دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی تھے. یہ 3 حضرات. کچھ حضرات نے اور بھی نام لیے ہیں، شیخ عبدالفتاح وہ بدھا تو شاگرد ہے شیخ زاہد کوثری رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ بھی تھے. تو اس نسخے میں صابونی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ مخطوطہ اور مطبوعہ نسخوں میں اس روایت کے ذوق کی طرف کسی نے اشارہ نہیں کیا، لیکن مجھے مسجد نبوی کے شرعی امور کے جو ذمہ دار ہے شیخ ابن حمید، انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہمارے پاس حرم شریف کے کتب خانے میں ایک نسخہ ہے، اور اس نسخے میں یہ روایت کہ میری امت کے 30 ابدال ہوں گے، انہی کی وجہ سے تم کو رزق دیا جاتا ہے، اور اکثر ملک شام میں ہی ہوں گے. روایتوں سے یہی ہے. اسی لیے جب شام کی یہ تباہی ہو رہی ہے تو اس وقت یہی خیال آیا کہ وہ ابدال کہاں چلے گئے، کہیں تلاش میں تو نہ جائے وہ کوئی. تو وہ ابدال اللہ ہی جانے. حضرت شیخ نے بھی فضائل میں ان چیزوں کو ذکر کیا ہے. اس روایت کے ذوق کی طرف بعد میں انہوں نے مجھے کہا کہ جو نسخہ مسجد مکہ مکرمہ کی مسجد میں ہے، مخطوطہ نسخہ، اس کے اندر یہ عبارت موجود ہے، ہادان الحدیثان ضعیفان و اسناد کل منہما لا یثبت. یہ دونوں روایتیں ضعیف ہے، 7 ابدال والی بھی اور 30 والی بھی، دونوں روایتیں اپنی جگہ پر ضعیف ہے. حضرت شیخ نے تفصیلی گفتگو کی ہے نفس ابدال پر فضائل کی ضمن میں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ روایت ضعیف ہے. اس لیے جب بھی ہم کچھ کام کریں ہمارے اکابر کی لکھی ہوئی چیز پر بھی تو بنوان نقل نہ کر دیا جائے. حالانکہ حضرت شیخ کا بڑا مقام علم حدیث میں، لیکن انہوں نے اس ضعیف روایت کے ذوق کو جس درجے میں بھی ضعیف سمجھتے ہوئے نقل کر دیا. اس لیے کہ حضرت کی پوری کتاب ہے دعوت و تبلیغ پر اعتراضات اور اس کے جوابات، اس میں بھی آپ نے ضعیف روایتوں پر کلام کیا ہے. ایک طرف آپ کی موطا امام مالک کی شرح ہے اوجز، وہ جب کوئی دیکھے تو پتہ چلے کہ کتنے بڑے محدث ہے. اور الابواب والتراجیم، یہ جو بخاری شریف ہے، اس کی جو آپ نے ابواب کی مناسبتیں جو لکھی ہے الابواب والتراجیم، اور اس کے ساتھ کچھ فقہی مسالک بھی تھوڑے ذکر کیے ہیں، اس کے اندر جب آپ کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ بہت بڑے محدث ہے. حضرت مولانا علی میاں صاحب نے مقدمے میں، اوجز کے مقدمے میں مولانا علی میاں صاحب کا مقدمہ ہے، حضرت شیخ نے ان کے پاس لکھوایا تھا، تو اس کے مقدمے میں لکھا کہ شام اور مصر کے بڑے بڑے مالکی علماء، خاص کر کے شام اور دوسری جگہ کے ان مالکی علماء، بلکہ سعودی کے بھی، ان کے پاس جب حضرت شیخ کی اوجز پہنچی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو جزیات لکھے ہیں حضرت شیخ نے، وہ ایسے ہیں کہ اگر وہ اپنی ساتھ حنفی لفظ نہ لکھتے تو ہم یہ سمجھتے کہ یہ بھی مالکی مسلک کے کوئی بہت بڑے عالم ہے. کسی مسلک کو نقل کرنا آسان نہیں ہے. حنفی ہو کر شافعی مسلک کو نقل کرنا، شافعی ہو کر حنفی گڑبڑیں ہو جاتی ہے. ضعیف قول کو صحیح مسلک بتلا دیا جاتا ہے، صحیح مسلک کو ضعیف قرار دیا جاتا ہے. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت تو لکھی ہے اپنی کتاب میں، لیکن وہ تو فضائل اعمال ہے، اس پر مولانا لطیف الرحمان بٹائی جی صاحب نے روایتوں کے ذوق کے اوپر کلام کر کے جو روایتیں ضعیف ہے اس کو بھی ذکر کیا. لیکن انہوں نے جو کام کیا وہ اصل روایتوں پر، اصل جو ذوق ہے وہ فوائد کے ماتحت حضرت شیخ جو روایت لکھتے ہیں اس پر ابھی تک کام نہیں ہوا ہے، اور مشکل ہے، اس لیے کہ روایتیں کم ہے، اس میں تاریخی اور بزرگوں کے اقوال اس کے اندر زیادہ رہتا ہے. تو ایک تو بات یہ بتلائی کہ یہ روایت ضعیف ہے، حضرت شیخ نے لکھی اور دوسرے حضرات نے لکھی، اس کے ذوق کو سمجھتے ہوئے انہوں نے لکھا مکتبہ حرم شریف کے کتب خانے. اب اس وقت یہ ہے کہ مسجد نبوی کا کتب خانہ حرم شریف کے کتب خانے سے بڑا بن گیا ہے، اور اس میں جا کر جب کوئی کتاب خریدنی ہو تو کون سی کتاب خریدی جائے، اس کے لیے سب سے پہلے بہتر طریقہ میرا اپنا یہ ہے کہ پہلے مسجد نبوی کے کتب خانے میں جاتے ہیں، وہاں نئی سے نئی آئی ہوئی کتاب کا پتہ چل جاتا ہے. تم ایک کتاب پڑھ رہے ہو نسائی شریف، سیاسی کتاب ہو گئے، اس میں کتاب نسائی ہے، نسائی نے تو اٹھ گئے، نسا نے بھی اٹھ گئے. نسائی شریف میں اس کی کوئی شرح بڑی نہیں تھی، کتاب حضرات کی برکت سے آئی، ذخیرۃ العقبہ فی شرح المصطفیٰ.
40 से ऊपर जिल्दों में आ गई। फिर मुस्लिम शरीफ पर भी इनकी ही किताब है, वो भी मैंने हरम के कुतुब खाने में, मस्जिद नबी के कुतुब खाने में देखी। तो ये किताब देखी, उसके बाद मैं कुतुब खानों में गया तो सबने कहा कि नहीं है। हमारे एक दोस्त है मौलाना दाऊद साहब, उनको मैंने कहा, उन्होंने कहा ये जब मारस लगेगा तभी आएगी, इतनी जतीम किताबें ये लोग बहुत कम रखते हैं, ऐसे बड़ी बड़ी किताबें रखते हैं, लेकिन मारस એટલે मेरा पुस्तक मेरो के गुजराती में किताबों का मेला लगता है, इस तरह वहाँ भी सऊदी में भी किताबों का मेला लगता है। तो उनको मैंने कह दिया कि जब भी आए आप दारुल के लिए खरीद लेना। ये कहवा मांगू कि यहाँ आगे बैठी बिचारी तो कोई पढ़नाड़ू, तो अल्लाह का शुक्र है कि तखुसुफी हदीस इधर लगा है, तो वहाँ जरूरत पड़ती है इसलिए वो लोग उठाते हैं। बाकी और पहले जब तखुसुफी हदीस का शोबा नहीं था तो दारुल में जरब तादील की किताबों की अलमारी धूल खाती थी, कोई उठाता ही नहीं था, न पढ़ाने वाले न पढ़ने वाले। और अब सबसे ज्यादा वो इस्तेमाल हो रही है जरूर तादील वाली, लेकिन तालिब इल्मों को तकलीफ में जरूर तादील ही करनी पड़ती है। तो खैर, तो मकतबे मस्जिद नबी के अंदर ये नहीं, ये वहां मिली, फिर उसके बाद कुतुब खाने में नहीं आई, 3 साल तक नहीं आई। चौथे साल इनका फोन आया कि मैंने किताब ले ली है और अब हज के लिए हमारे भाई वगैरह जाने वाले थे, जिन्होंने मुझे कहा कि हज के लिए कोई आए तो बेटा ली जिन तो लावे कौन। लेकिन हमारे मौलाना महबूब साहब ने हिम्मत की, कहा कि नहीं मैं ले आऊंगा, और मुफ्ती महबूब साहब भी उसको ले आए थे, वो लिया दोनों गए थे। तो लेकिन फिर भी हज में जाए और 40 किलो वजन खाली किताबों का ले आए, इनका एहसान है। तो अब अगर कोई जकीर है तो लुकबा देखे आसवद वाला भूल से खाली किताब तो दे ही सके, क्या नशा ये सारा। लेकिन लिखने वालों का नाम ऐसा है कि वो लगे कि बड़ू जिला ना हो, उनका जो नाम है, लेकिन वो अली इब्न आदम, तो वो अली इब्न आदम मोरितानिया के, अफ्रीका का मुल्क है और पूरा मुस्लिम मुल्क है, बड़े पक्के लोग होते हैं ये, बड़े मेहनती लोग होते हैं। इसीलिए शेख बहजत बुखारी ने अभी एक मजमून लिखा है, हरम शरीफ आए थे, कापुद्रा वगैरह भी और बड़ौदा भी आए, उन्होंने हिंदुस्तान के उलमा और मोरितानिया के उलमा के दरमियान फर्क करके ये बतलाया कि मोरितानिया के उलमा कुरान और हदीस भी जानते हैं और उसके साथ अरबी जबान में तकल्लुम कर सकते हैं, और हिंदुस्तान के उलमा अरबी में हमारे साथ तकल्लुम, इसलिए इल्मी चीजों से हम उनसे महरूम होते हैं। ये इनका इस तरीके से दोनों का तज्जिया करना है। तो मस्जिद नबी का कुतुब खाना और इसी तरह हरम शरीफ का कुतुब खाना ये खुले रहते हैं, आप जा सकते हैं दिन में दिन ऊपर बगैर किसी पैसे लिए हुए, कोई 5 पैसे आपसे लेंगे नहीं, और लंबे कुतुब खाने हैं और इतनी सहूलत है कि जो किताब आप बोलोगे कंप्यूटर पर तैयार होती है, ये है तो आपको कह देंगे कि फलानी अलमारी में है, और अगर नहीं है तो साफ कह देंगे कि ये किताब हमारे पास नहीं है। इतनी वहाँ फैसिलिटी है। तो सऊदी है, तेल वाला मुल्क है, इसलिए सब कुछ अल्लाह पाक ने सहूलतें दी है। लेकिन ये कि पढ़ने वाले के लिए, इलम वाले के लिए उल्टी तरह चक्कर तो मारे मलिक वाले की दूर तो फर्ज किफाया है, फर्ज किफाया तो अदा हो गया। एक साहब नहीं, कुछ लोग तो वो है जिन्होंने दुआएं भी याद नहीं की, और ये साहब है कि पूरी की पूरी किताब पढ़ डाली, और ऐसे इतने सालों में ऐसे नहीं आए जिन्होंने दुआ सिखलाई, तो इतने सालों में ऐसे भी नहीं आए पहले दूसरे नंबर वाले के जो इतना फास्ट, इतना सही तर्जमा कर सके। सामने तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन चूंकि बुराई भी की थी जमान की, ऐसी शख्सियतें भी है, इलम को जड़ से उखाड़ दे, मुंह डाले।